بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي
تینوں کلیاں کر تو کٹن گے وچ جنگل دے جا چھڈن گے تینوں کلیاں کر تو کٹن گے وچ جنگل دے جا چھڈن گے وچ قبر دے اس کلمے دے حرف نے چار میاں جویں چار نبی دے یار میاں اور جویں چار نبی دے یار میاں اور جنہ دتی کفر نو مار میاں پڑھو لا الہ جسم کی طرف اشارہ کیا اے پنجرا بہت پرانا ہے اور اس پنچھی نے اڑ جانا ہے جا جنگل ڈیرا لانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ حمد و ثنا کے بعد پچھلے جمعہ مبارک میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی شرائط یعنی ارکان نماز جو چیزیں نماز میں فرض ہیں اور اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کا موضوع کوشش کروں گا پایا تکمیل تک پہنچے۔ بات پچھلے جمعہ مبارک میں یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جائے تو آمین کہنا چاہیے، آمین۔ اور جس کی آمین حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ تو ہم احناف کے نزدیک جو حنفی علماء ہیں امام اعظم نعمان ابن ثابت، امام الامہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ اور فکر اس کے مطابق جو حنفی علماء مسائل
فقہیہ بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہی بات تواتر سے پہنچی ہے کہ آمین کو آہستہ کہا جائے، کیونکہ فرشتوں کی آمین ہم سن نہیں سکتے، لہذا آہستہ کہی جائے تو یہ موافقت ہوگی فرشتوں کی، ملائکہ کی، اور جب ملائکہ کی آمین میں موافقت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہاں پر بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد قرات ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ جب الحمد شریف مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ فرض قرات جو ہے جس کو مطلقاً قرات کہتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی اس کے پڑھنے سے، تو یہ نماز مکمل ہوگی۔ اور جب آپ نے قرات بھی کر لی اور الحمد شریف بھی پڑھ لی جو کہ واجب ہے، تو اب رکوع کریں گے، اب رکوع اور سجود، اور اس کے بعد پھر تشہد ہے اور سلام ہے۔ ان باتوں پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 77 ہے، 77۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، رکوع اور سجود یعنی سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا حاصل ہو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ در اول اسلام در نماز ہمیں قیام و قعود بود بدی آیات رکوع و سجود داخل شد۔ ابتدائے اسلام میں قیام اور قعود تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر رکوع اور سجدہ بھی نماز کے اندر داخل کیا گیا، یعنی پہلے جب نماز ادا کی جاتی تھی ابتدائی اسلام میں تو قیام تھا اور قعود تھا، رکوع نہیں تھا، سجدہ نہیں تھا۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر رکوع بھی نماز میں داخل کیا گیا اور سجدہ بھی داخل کر دیا گیا، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ بھی انتہائی عاجزی کا مقام ہے، اور رکوع کا مطلب جھکنا، یعنی بندہ اپنے رب کے حضور جھکے، اور جب تک انسان جھکتا نہیں ہے اسے مرتبے اور مقام ملتے نہیں ہے۔ اقبال نے یہی فکر پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام رکوع اور سجدہ یہ دونوں فرض ہیں، اور فرائض نماز میں سے پہلے رکوع اور پھر سجدے کا ذکر کیا گیا، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 ہے۔ کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پوری آیت کریمہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا لغوی معنی کیا ہے؟ جھکنا۔ کیا مطلب ہے؟ جھکنا، اور یہ جھکنا تواضع انکساری کے اظہار کے لیے ہے، کہ بندہ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں درخواست پیش کر چکا، خالق کائنات نے اس کی درخواست کو قبول و منظور کر لیا، تو بندے نے انتہائی عاجزی کے ساتھ فوراً اپنے سر کو جھکا دیا۔ اے اللہ یہ سر حاضر ہے، میں عاجز ہوں، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی اور میری عاجزانہ درخواست کو قبول فرما لیا۔ تو رکوع کا طریقہ کیا ہے؟
جب نماز کی قرات مکمل ہو گئی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر عذر ہے تو آپ پورے نہیں جھک پاتے تو آپ کو اسی حالت میں رکوع کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ یعنی کسی کی کمر میں تکلیف ہے یا کوئی زخم ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے تو جس حد تک آپ جھکنا چاہتے ہیں جھکیں۔ اگر آپ جھک بھی نہیں سکتے تو شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے آپ اشارہ کر لیں۔ کیا کریں؟ اشارہ کر لیں، تو یہ بھی شریعت کی طرف سے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں، کمر کی کوئی زخم بھی نہیں اور کوئی معاملہ بھی نہیں، اور پھر آپ نے رکوع نہ پورا کیا تو پھر آپ نے وہ رستہ اختیار کر لیا جو محبوب خدا کی نماز کے خلاف جا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ابن ماجہ صفحہ نمبر 62 ابن ماجہ کی روایت ہے، بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک، کہ جب حضور علیہ السلام نماز میں رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ نیچا کرتے نہ بلند، بلکہ اس کے درمیان رہتے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر آپ کی پیٹھ مبارک پر پانی کا پیالہ بھی رکھا جائے تو کھڑا رہے، یعنی سر اور کمر بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اب میں توجہ کرتا ہوں کوئی تو بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، بہت زیادہ ہی جھک گیا، کوئی بالکل ہی نہیں جھکا، ہلکا سا جھکا، کوئی اس سے تھوڑا کم جھکا، تو یہ ساری عمر لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی ترتیب اور اس کے طریقے کے اوپر غور نہیں کرتے۔ یہ کرنا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی نہ سر زیادہ نیچے جائے اور نہ زیادہ جھکے، بلکہ درمیانہ ہو۔ اگر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ گرنے نہ پائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کی حالت میں پیٹھ برابر ہونی چاہیے اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا چاہیے، اور نہ اوپر اٹھایا جائے اور نہ زیادہ جھکایا جائے۔ یہی حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب رکوع کرتے تو اس طرح کرتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو کہ رکوع میں قرار آ جائے، رکوع میں قرار آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ اطمینان حاصل ہو۔ یعنی اس طرح نہیں ہے سجدے میں اور رکوع میں جس طرح وہ مورب کے سامنے دانہ ڈال دیا جائے نا تو وہ کتنی تیزی سے ان دانوں کے اوپر لپکتا ہے، ادھر بھی چونچ ماری ادھر بھی ماری ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھونگ مارنا۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر ٹھونگ مارنے سے منع کیا کہ ادھر رکوع حضرت گئے ہیں پتہ بھی نہیں چلا فوراً اٹھ گئے، مرغ کی طرح ٹھونک مارتے ہوئے۔ سجدے میں بھی یہی حالت ہے۔ تو فرمایا ایسی نمازیں جو ہے قیامت کے دن وہ لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام مسجد نبی میں جلوہ گر ایک شخص آیا اور جلدی سے اس نے حضور کو سلام پیش کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز اس نے رکوع بھی جلدی کیا، سجدہ بھی جلدی کیا، توجہ چاہیے، سجدہ بھی جلدی کیا اور پھر آ کے سلام کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارجع لوٹ جاؤ، بھائی لم تو صلی، تیری نماز نہیں ہوئی ہے، نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گئے، پھر جا کے نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع لوٹ جا، تیری ابھی نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آخر کو سمجھ گیا کہیں تو میرے سے بھول چوک ہو رہی ہے، کہیں تو طریقے کے اندر کوئی غلطی ہے۔ تو پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجیے نماز کیسی ہے، کیسے پڑھیں۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 109، ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 40،
ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ نمبر 131، نسائی شریف جلد اول صفحہ نمبر 170 اور مشکات، اس کے اندر بھی یہ روایت اور دیگر حدیث کتب کے اندر یہ بات ذمہ داری سے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اتنی کتابوں کا حوالہ بھی دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فقال اذا قمت الى الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو فکبر، تو تکبیر کہہ، ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، قرآن سے جہاں تمہیں یاد ہے وہاں سے تلاوت کر۔ لیکن یہ نہیں ہے، اس میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے چھوٹی سورت پڑھ لی انا آتینا، اور دوسری میں آپ نے بڑی سورت پڑھ لی، تو ایسا پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف ترتیب ہوگی، خلاف سنت ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں قرآن میں جہاں تجھے میسر ہو وہ پڑھ، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہاں تک کہ اب تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، تجھے رکوع میں قرار آ جائے، یعنی اطمینان سے رکوع کر۔ ثم ارفع، اب میں نے دیکھا ہے، شاید میری بات آپ کو بھلی نہ لگے، لوگ جو ہے نا وہ 5 منٹ والی نماز پڑھتے ہیں، نمٹائی جلدی مسجد سے بھاگے اور باہر جا کے سگریٹ نکالا، اب سوکھا لگ رہا ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں، گپیں ہانک رہے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، موبائل پہ کھیل رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں یاد ہے خدا میں دل لگایا جائے کہ جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ 25 سال تو مجھے ہو گیا نمازیں پڑھاتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ایک 25 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے، تو بڑے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ نمازوں سے اس طرح پڑھ کے دل چرا کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا دل مسجد سے نکل بھی جائے تو دل مسجد میں لگا رہے، اور وہ نوجوان کہ جس تک کا دل مسجد میں لگتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نمازی ہوگا، جو رکوع بھی اچھا کرے، سجدہ بھی اچھا کرے، اور نماز بھی اطمینان سے پڑھے، اور پھر اطمینان سے بیٹھ کے جب نماز پڑھ لو نا، ایک تو امام کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، اچھی بات ہے مانگیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، وہ امام کے ساتھ بھی دعا مانگ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر درود پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل تسلی سے دعا مانگ کے پھر نکلتے ہیں۔ تو کیا ہے، اس بات پہ اللہ خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ بھی جائیں تو جب تک بیٹھے رہیں گے آپ حالت نماز میں ہیں اور آپ کا ثواب لکھا جا رہا۔ تو فرمایا یہاں تک کہ ثم ارفع حتی تطمئن راکعا، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اپنا قرار آ جائے۔ اب رکوع کے اندر جب جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اپنی یہ انگلیاں دونوں گھٹنوں پہ کشادہ کر کے رکھنی ہے، دونوں گھٹنوں پہ کشادہ کر کے رکھنی ہے، اور سر اور کمر برابر کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ زوا جو ہے موٹا پڑھا جائے گا اور نرم پڑھا جائے گا، بعض اس کو زوا کی جگہ عظیم پڑھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ زال لگا لیتے ہیں، بعض زے لگا دیتے ہیں، عظیم پڑھ لیتے ہیں، بعض عظیم پڑھ لیتے ہیں، اصل لفظ ہے زوا عظیم۔ جب یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب عظیم ہے، جب یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ رکوع میں جھک کے میری پاکی بیان کر رہا ہے اور میری عظمت کی مالا جھپ رہا ہے، گواہ ہو جاؤ اس نے مجھے عظیم مانا ہے، اب میں اس نماز کی برکت سے اسے بھی عظمت سے اعلیٰ مقام عطا کر دوں گا۔ یہاں تک کہ پھر حضور فرماتے ہیں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں بھی قرار آ جائے۔
طرح تمام نماز میں کرو۔ یہ طریقہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ اور ایک روایت میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، اس کو بھی توجہ سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، اور آثار السنن صفحہ نمبر 114 کی روایت ہے، اس کو سن لیں۔ فرمایا یسبح فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا وفی سجودہ، قاری صاحب آگے آ جائے، وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاثا، کہ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا جائے اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ اب سنو، اس عبادت کی بندگی کی کتنی فضیلت ہے جو اللہ کی عبادت میں لگے۔ ایک بات میں بتانے لگا ہوں، ایک واقعہ، ادھر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا اور بڑا سرور اور کیف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں، یعنی یہ بغداد کے اندر غالباً ان کا مزار پورا نواب، حضرت حبیب اجمی ہیں، اور اجمی اس لیے کہتے ہیں کہ عجم کے رہنے والے عرب نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، اور دیتے تھے سود کے اوپر، کہ یہ پیسہ کسی کو ضرورت ہے، بھی اب آ گیا مجبور آدمی کدھر جائے، مرتا آدمی کیا نہیں کرتا، مجبور ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کا تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخری دم تک بچاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب تک آپ کی جان جانے کا خطرہ نہ ہو تو حرام میں نہ پڑو، حرام میں نہ پڑو۔ اگر جان جا رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں اتنی اجازت ہے کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ جان کا بچانا بھی فرض ہے، خودکشی حرام ہے۔ جو خودکشی کر لیتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت حبیب بن اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے یہ کاروبار کرتے تھے، سود پہ پیسہ دیتے تھے اور بڑھا کے لیتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا کے نہ کھایا کرو، یعنی سود نہ لیا کرو۔ اور سود کھانا ایسا جرم ہے، ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سود کے 72 گناہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے، اور بہت سارے علماء نے سود کے اوپر کلام کیا ہے، مسلم اور بخاری کے اندر، دیگر حدیث کتب کے اندر، کہ فرمایا سود کھانے والا، سود دلوانے والا، سودی کام کرنے والا، ان سب کا جو معاملہ ہے وہ حرام کی کمائی ہے، اس سے بچا جائے۔ اس کے 72 گناہ ہیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ سودی کے گھر کا پانی پی لیا تو پیشاب کے برابر لکھا علماء نے۔ اب اس میں یہ کہا کہ 72 گناہ اس کے، اور ادنا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی کے ساتھ زنا کرتا، یہ اندازہ کر لو، اتنی تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے حضرت حبیب اجمی، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اس نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جائے، اور جس کا ضمیر اسے ملامت کرے، یہاں تک کہ خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو حضرت حبیب اجمی نے کچھ ایسا معاملہ ہوا، دل پہ